بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کل چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، سن 2023 اور اس زمانے میں مہنگائی اور جو غربت ہے وہ انتہائی لوگ جو ہے پسماندگی کی حالت میں چلے گئے ہیں، تو مردوں کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں خواتین بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی جاب کریں، کوئی نوکری کریں تاکہ ہم گھر والوں کا ساتھ دیں، تھوڑا سا گھر کو سپورٹ ہو جائے اور گھر کے معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل پائیں۔ تو مین سوال جو ہم سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ آیا کہ خواتین کا نوکری کرنا کیسا ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر جا کر ملازمت کرنا کیسا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ جگہ ہو یا چاہے سرکاری نوکری ہو، آیا کہ خواتین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاب کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، یہ مین سوال ہے۔ تو جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں آپ نہ رکھیں کہ خواتین جو ہے وہ نوکری کر سکتی ہیں، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں۔ 5 شرائط ہیں، اگر 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی کہ 4 شرطیں پائی جائیں، ایک شرط نہ پائی گئی تو پھر نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ 5 کی 5 پہ ہی عمل کرنا ہے، آپ کے لیے یہ رزق حلال بھی ہے، آپ کا جاب کرنا بھی صحیح ہے، آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو خاتون، جو بچی ملازمت کرنا چاہتی ہے چاہے کسی بھی ادارے میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو لباس ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنا پتلا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کے سر کے بال چمکیں یا اس کی کلائی چمکے یا جسم کا کوئی حصہ چمکے، یعنی بالکل پتلا لباس کہ جس سے جسم کی چمک ظاہر ہو، بالوں کی چمک ظاہر ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا لباس پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جو بدن کی حیت کو ظاہر کریں، اور آج کل العیاذ باللہ خواتین پینٹ شرٹ استعمال کر رہی ہیں، تو اس میں جسمانی حیات جو ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ایسا لباس نہیں پہن سکتی ہیں کہ جس سے اعضائے جسمانی کی حیات واضح طور پر معلوم ہے، یعنی کھلا لباس پہننا یہ لازم ہے۔ یعنی پہلی شرط لباس موٹا ہونا چاہیے، دوسری شرط کیا ہے کہ لباس کیا ہے، کھلا ہونا چاہیے ہے، تنگ اور چست نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یعنی ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زپ لگی ہوئی ہوتی ہے بطور ڈیزائن اور اس زپ کو کھول دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی بھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب جنس مخالف کے ساتھ تنہائی میسر آتی ہے تو ایک انٹریکشن پیدا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک فتنے کا دروازہ کھول جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہی ہیں، جگہ ایسی ہے، آپ کا اکیلا کمرہ ہے، اس میں آپ کے باس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی ورکر آ جاتا ہے، کوئی کام کرنے والا آ جاتا ہے، اب آپ ہیں وہ ہے اور کمرہ بند ہے، تو ایسی صورت میں نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہلکی سی دیر کے لیے بھی تنہائی اگر عورت کو اور مرد کو میسر ہوتی ہے تو وہاں پہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ نہ ہو، یعنی آنے اور جانے میں راستے میں آپ کو امن ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کے عزت، آپ کی جان، آپ کے مال، کسی بھی قسم کا رسک ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امن ہونا چاہیے ہے۔ اور وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا فتنے کا گمان بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کو مکمل 100% اطمینان حاصل ہو کہ وہاں پہ میں محفوظ ہوں، میں سیو ہوں، وہاں پہ کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے جس میں آپ کی عزت نفس مجروح ہو یا آپ کی تذلیل ہو یا آپ کو جو ہے ایک تماشا بنا دیا جائے، تو وہاں پہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ہے، امن ہونا چاہیے ہے۔ کسی بھی لحاظ سے آپ کو شریعت مطہرہ ایسے نہیں چھوڑتی ہے، آپ کو سیفٹی دیتی ہے، آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا رکھی ہیں
اور انہی شرائط کے ساتھ اگر آپ جاب کرتی ہیں تو عند الشرع آپ گنہگار نہیں ہوگی، آپ کی وہ پاکیزہ کمائی ہے، رزق حلال ہے، نوکری کرنا بھی جائز ہے، وہ کمائی کھانا کھلانا سب جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائے۔